حضرات مومنین، آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاری ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شعبان علی مرحوم کربلائی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انجمن جعفریہ رجسٹرڈ کے مرحومین کی خدمت میں سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ کے ساتھ ارسال فرما دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي النبطي المكي المدني البدهي التهامي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا۔ صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم، تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آج 7 سال کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں ممبر پہ حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ یہ مرحوم شعبان علی کربلائی جن کے آج اصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، 7 سال پہلے جب میں آیا تھا تو یہ عمرے پہ جا رہے تھے اور انہوں نے مجلس منعقد کی تھی، تو اس مجلس کو میں نے ہی پڑھا تھا پکی والی مسجد میں، آپ کے سامنے جو چوہٹے کے سامنے ہے، تو اس وقت میں نے مجلس پڑھی تھی۔ 7 سال کے بعد آج آپ حضرات کی خدمت میں اس مرحوم کی مجلس ایصال ثواب کی پڑھ رہا ہوں، اور ابھی تک مرحوم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وطن میں ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بامبے جیسے شہر میں۔ جب میں گیا تھا تو وہ بھی تشریف وہاں موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، وطن میں ملاقات نصیب نہیں ہوئی۔ اور آج جب آیا ہوں تو آج ان کی ایصال ثواب کی مجلس آپ حضرات کی خدمت میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ایصال ثواب کی مجلس ابھی بھائی ہمارے برادر محترم جناب کرار حسین صاحب نے تو مجلس پڑھ دی، اب تو اس کے بعد ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے تو آپ حضرات کی خدمت میں اتنا عرض کر دوں تاکہ جو ان لوگوں کی بھی بات رہ جائے۔ عزیزو، موت اور حیات کے سلسلے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت کریمہ عرض کیا ہے۔ آیت یقیناً غیر مانوس ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو عالم دین ہیں، وہ تو جانتے ہیں۔ عام طور سے آیت کریمہ پڑھی نہیں جا رہی، لوگ اتنا پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں یقیناً قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے تو پڑھیں گے کیوں نہیں، لیکن غیر مانوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں جیسے عام طور سے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، عالم دین کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے عرض کر دوں کہ واللہ خلقکم، اور خدا کی قسم اللہ وہ ہے جس نے تم کو خلق کیا، ثم یتوفاکم، اور پھر اسی نے تمہیں موت دے دی، فوت دے دیا، موت دے دیا، خلق کیا اور پھر موت بھی دے دیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بہتوں کو، بہت سو کو بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ نہیں توجہ ہے عزیزان محترم، توجہ نہیں ہے، سنیے،
بہتوں کو بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہے، اور پلٹانے کے بعد اس حالت میں پلٹا دیتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو. بڑھاپے میں لانے کے بعد اس حالت میں کر دیتا ہے پروردگار کہ کچھ جانتے ہی نہیں، یعنی جاہل بن جاتے ہو، اور جب جاہل بن گئے تو اب قبر میں چلے جاؤ. اللہ نے خلق کیا، پھر موت دیا، اور کیسے موت دیا؟ بڑھاپے میں لا کے، ضعیفی میں لا کے، اور اس حالت میں کہ اب تم کچھ جانتے نہیں ہو. اب ایک دوسری قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتا ہوں. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اور اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے. تو بڑھاپا بھی وہی ہے کہ کچھ جانتے نہیں ہو، اور جب پیدا ہوئے تو بھی کچھ جانتے نہیں ہو. لا تعلمون شیئا، کچھ جانتے ہی نہیں ہو. تو اتنی تو بات طے ہو گئی، پیدا ہوئے تو جاہل اور جانے لگے تو جاہل. تو دو جہالتوں کے درمیان میں زندگی گزر رہی ہے. پیدا ہوئے تو جاہل، جانے لگے تو جاہل. تو جس طریقے سے دو جہالتوں کے درمیان میں زندگی گزر رہی ہے، اسی طریقے سے انسان دو نجاستوں کے درمیان میں زندگی گزار رہا ہے. دو نجاستوں کے درمیان میں زندگی گزار رہا ہے. پیدا ہوئے تو نجس، جانے لگے تو نجس. پیدا ہوئے جب تک کہ غسل مولود نہیں دیا گیا پاک نہیں ہوئے. چلے گئے، موت آ گئی، جب تک غسل میت نہیں دیا گیا پاک نہیں ہوئے. تو تم نے ہو، تو یہ تو تم ہو جو دو نجاستوں کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہو. اور ایک انسان وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے گھر میں، اٹھتا ہے تو اللہ کے گھر سے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تو تمہاری حیثیت ہے کہ تم دو نجاستوں کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہو. اور ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ انسان ہے جو پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے گھر میں، اٹھتا بھی ہے تو اللہ کے گھر سے. اب اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا عزیزان محترم کہ دیکھیے اس کی طہارت کا عالم کیا ہے. اب میں ایک بات درمیان میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا یہ مصطفی آباد، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اس سرزمین میں سب سے مقدس، طاہر و طیب طاہر زمین کون سی ہے؟ سب سے پاک و پاکیزہ زمین کون سی ہے؟ کون سا مقام ہے؟ آپ کہیں گے مسجد. نہیں سن رہے ہو، توجہ نہیں عزیزان محترم. سب سے مقدس طیب و طاہر زمین مسجد ہے. اس سے طیب و طاہر مقام، فضیلت کا مقام جامع مسجد ہے. بھائی رتبہ بڑھتا جائے گا، فضیلت بڑھتی جائے گی، طہارت. عزیزان محترم، سب سے مقدس مقام مسجد ہر بستی کی، اور اس سے مقدس مقام جامع مسجد، اس سے مقدس مقام مسجد نبوی، اس سے مقدس طیب و طاہر مقام مسجد الحرام. نہیں توجہ ہے عزیزان محترم. اس سے زیادہ طیب و طاہر مقام مسجد الحرام. مسجد الحرام سے بھی طیب و طاہر مقام خانہ کعبہ. خانہ کعبہ ہے. اب تو اتنا تو معلوم ہو گیا، اتنی تو وضاحت ہو گئی، سب سے طیب و طاہر مقام خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کی طہارت کا علم ہو گیا. اب ذرا اندازہ لگائیے وہ انسان، وہ بچہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہا ہے، وہ کتنا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ.
وہ کتنا طیب و طاہر ہوگا، وہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ اور عزیزان محترم، قرآن مجید کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بہتوں کو بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہوں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچپنا ہوتا ہے، جب بچپنا ہوتا ہے تو جوانی کی منزل میں آتا ہے، جوانی کی منزل کے بعد بڑھاپے میں آتا ہے۔ تو اللہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ پیدا کیا بچپنا تھا، اب بچپنے کے بعد تمہیں جو جوانی کی طرف لایا، جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف لایا، اللہ کہہ رہا میں یردو، پلٹا دیتا ہوں تم میں سے بہتوں کو بڑھاپے کی طرف۔ اما پلٹانا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے میں سامنے کی مثال دے دوں، آپ سبھی حضرات اپنے اپنے گھروں سے تشریف لائے ہیں مجلس میں، اب پلٹ کر جائیں گے پھر گھر میں۔ بھائی جیسی پہلے کیفیت تھی اسی کیفیت میں پھر پہنچ جاؤ تو یہ ہے پلٹانا۔ اور پہلی مرتبہ جب تم آ رہے ہو، ہم آپ آ رہے ہیں گھر سے مجلس تو یہ ہوا آنا، لیکن پھر جب یہاں سے واپس جا رہے تو یہ ہوا پلٹانا۔ میں یردو الی ارذل العمر لکی لا، تم میں سے بہتوں کو بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار یہ کہتا کہ تم میں سے بہتوں کو جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے آتا ہوں، نہیں کہا بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے وضاحت کی مثال دے کے کہ آپ سبھی حضرات گھر سے آئے ہیں، اب پھر پلٹ کر گھر جائیں گے مجلس سے، پلٹا دیتا ہے۔ پلٹانے کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے اس مقام پہ کہ جو پہلی حالت تھی پھر اس کے بعد اسی حالت میں چلے جاؤ تو یہ ہے پلٹانا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، پلٹانا تو پروردگار کو تو یہاں کہنا تھا کہ جوانی سے جو ہے بڑھاپے کی طرف لے آیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے پلٹا دیتا ہوں تم میں سے بہتوں کو بہت سو کو بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہوں۔ اللہ کا کوئی بھی لفظ جو قرآن میں ہے بے محل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے عزیزان محترم، بس اس راز کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے پلٹا دیتا ہوں۔ دیکھیے انسان بچہ پیدا ہوا، اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے بچے کی؟ بھائی بچہ پیدا ہوا، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتا، ٹک کے نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ ہے مگر کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، پاؤں ہے مگر چل نہیں سکتا، سماعت ہے، کان ہے مگر سن نہیں سکتا۔ نہیں سن رہے ہو دوستو؟ متوجہ ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بچہ پیدا ہوا، ہاتھ ہے اٹھا نہیں سکتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، آنکھیں ہیں ٹک کے دیکھ نہیں سکتی، سماعت ہے سن نہیں سکتا۔ بس یہی کیفیت انسان کی بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے۔ ہاتھ ہے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا، سماعت ہے صحیح طریقے سے سن نہیں سکتا، انتہائی بڑھاپے میں۔ یہ سن رہے ہو دوست؟ انتہائی بڑھاپے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جیسا بچپنا پلٹ کر ویسا ہی بڑھاپا آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا پلٹا دیتا ہوں باتوں کو، تو جیسا بچپنا ہوتا ہے ویسا ہی پلٹ کے بڑھاپا آتا ہے۔ اگر بچپنا کمزور ہے تو بڑھاپا بھی کمزور، مگر ایک بچہ ایسا ہے جو بچپنے میں کلے ازدر کو چیرتا ہے، بڑھاپے میں خیبر کا در اکھاڑتا ہے۔
تو یہ ہماری حیثیت ہے عزیزان محترم کہ ہماری کمزوری، بچپنا بھی کمزور، بڑھاپا بھی کمزور، لیکن ایک بچہ ایسا ہے جس کے بچپنے کا یہ عالم ہے کہ بچپنے میں کلے ازدر کو چیڑتا ہوا نظر آتا ہے اور بڑھاپے میں خیبر کا در اکھاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور عزیزان محترم یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس طریقے سے نکالا کہ تم جانتے ہی نہیں تھے، جاہل تھے، نابلد تھے، لا علم تھے۔ تو جب پیدا ہوئے تو جاہل نہیں، توجہ عزیزان محترم، جب پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو جاہل، ماں کے پیٹ میں تو جاہل تھے ہی، باہر آئے جاہل۔ اب عزیزان محترم ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اسی سے تسلسل ہے۔ کیا جناب فاطمہ بنت اسد کو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کون ہیں؟ مولائے کائنات کی مادر گرامی ہیں، ابو طالب کی زوجہ، رسول کی سگی چچی، توجہ رکھیے، رسول کی سگی چچی ہیں۔ رشتہ یہی تو ہے، شجرے میں یہی ملے گا کہ رسول کی سگی چچی ہیں، اس لیے کہ جناب ابو طالب چچا تھے، تو ان کی زوجہ رسول اسلام کی، رسول عربی کی کیا ہوئی؟ چچی ہوئی۔ آپ چچی کہیں گے، میں ماں کہوں گا، نہیں سن رہے ہو عزیزان؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی تربیت کی ہے کہ رسول جیسے نبی سے ماں کہلوا لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ توجہ ہے، ماں کہلوا لیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ عبادت کیجئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آواز دے رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیجئے، قولاً کریما، حسن سلوک سے پیش آئیے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ اب سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کب نازل ہوئی؟ رسول کے 40 برس کے بعد، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے نبی، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیجئے۔ آیت نازل ہو رہی ہے 40 برس کے بعد، اور رسول کے ماں باپ اس دنیا میں بچپنے ہی سے چلے گئے۔ تو یہ کون سے ماں باپ ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے میرے نبی، اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیجئے۔ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ فاطمہ بنت اسد نے اس طریقے سے تربیت کی کہ رسول کو ماں کہنا پڑا، ورنہ یہ آیت کریمہ تو رسول کے 40 برس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور رسول کے ماں باپ، اگر رسول کے ماں باپ کی طرف اشارہ ہوتا تو یہ بچپنے میں ہی دنیا سے چلے گئے جب رسول اسلام کا بچپن تھا۔ تو عزیزان محترم اب ایک اور اشارہ دیتا ہوں، کیا؟ وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ دیکھیے فاطمہ بنت اسد کی گود میں میرا نبی پل رہا ہے، علی کی ماں کی آغوش میں میرا نبی پل رہا ہے، پل کے بڑا ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ دنیا میں یہ قانون ہے کہ کوئی ماں اپنے اس بچے کو جسے اپنی آغوش میں پالا ہو، تربیت دیا ہو، اس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے گی، اس کی تعظیم کرے گی؟
نہیں نا، ایسا تو نہیں ہے. ہاں بچے کی تربیت کی ہے، پالا پوسا ہے، اسے اپنی آغوش میں لے گی، اسے پیار کرے گی، لیکن تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائے کوئی ماں ایسا نہیں ہے. یقیناً پیار کرے گی، اسے محبت دے گی. توجہ ہے. لیکن خدا کی قسم تاریخ میں ملتا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کے بطن مطہر میں میرے مولا کا نور مستقر ہوا، یعنی جب میرے مولا کا نور فاطمہ بنت اسد کے شکم مبارک میں آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور سرور کائنات تشریف لاتے تھے تو فاطمہ بنت اسد بے اختیار تعظیم کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. تعظیم کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. عرب کی وہ عورتیں جو فاطمہ بنت اسد کو جانتی تھیں وہ آ کے کہنے لگی کہ اے بنت اسد، تم بھتیجے کو جسے بچے کی طرح پالا ہے پوسا ہے اس کی تعظیم کر رہی ہو، یہ کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا میں کیا کروں، میں خود تعظیم کرنا نہیں چاہتی مگر میرے شکم میں، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مجھے تعظیم کرنے پر مجبور کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ مجھے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے. اچھا تو ان عورتوں سے جب فاطمہ بنت اسد نے کہا کیا کہ جو مجھے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے، تو وہ عورتیں سمجھیں کہ اپنے بھتیجے کی تعظیم کے لیے فاطمہ بنت اسد بہانہ تلاش کر رہی ہے، بہانہ تلاش کر رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے منصوبہ بنایا اور کچھ عورتیں آ گئی اور منصوبہ بنانے لگی. کہا دیکھو ایسا ہے، اس کا پتہ کرنے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ایسا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوں اور جب محمد آئیں تو ایسا کیا جائے 5-6 عورتیں مل کے جب یہ کھڑی ہونا چاہیں تو فاطمہ بنت اسد کے دوش پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبا دیا جائے، پتہ چل جائے گا یہ خود سے اٹھنا چاہتی ہیں یا بچہ اٹھنے پر مجبور کرتا ہے پیٹ کا. عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ عورتوں نے منصوبہ بنایا اور منصوبے کے تحت جو ہے عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. اتنے میں جو ہے میرا نبی آیا اور آتے ہی فاطمہ بنت اسد بے اختیار کھڑی ہو گئی. انہوں نے جب جو ہے فاطمہ بنت اسد کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، ایک جھٹکا دیا، کوئی سامنے گری، کوئی بائیں، کوئی دائیں، کوئی پیچھے، فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو گئی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. بتا دیا بیوی نے کہ یہ میری طاقت نہیں تھی، یہ بچے کی طاقت تھی. توجہ ہے عزیزان محترم. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے کیا پڑھی تھی؟ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا اور تمہیں فوت دیتا ہے، تمہیں موت دے دیتا ہے اور تم میں سے بہتوں کو بڑھاپے کی منزل کی طرف پلٹا دیتا ہے اور اس طریقے سے پلٹاتا ہے کہ تم کچھ جانتے نہیں ہو. جیسا بچپنا ہوتا ہے ویسے بڑھاپا ہوتا ہے. بچپنے میں لا علم تھے، بڑھاپے میں بھی لا علم ہو گئے اور قبر میں چلے گئے. عزیزان محترم، میں نے پوسٹر کے ذریعے سے بھی دیکھا اور آپ حضرات کی اطلاع کے ذریعے سے بھی، لوگوں کے زبانی سے بھی میں نے سنا کہ یہ مجلس مرحوم و مغفور صدر انجمن، اس سے پہلے جو انجمن کے صدر تھے، کیشیئر بھی رہ چکے ہیں، شعبان علی کربلائی مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جمار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزو، یہ جو مجلس ہوئی ہے ہمارے بھائی محترم کرار حسین اور ہمارے ماموں ظفر الحسن اور جو 2 احباب ہیں،
انہوں نے مل کے مجلس کو منعقد کیا. ان کا رشتہ کیا ہے؟ احباب کا، حبیب کا، دوست کا. دوستی یہ کام کر رہی ہے. نہیں دوستو سن رہے ہو بھائی، جب تک زندہ تھے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی تھی، تحفے تحائف دے رہے ہوں گے، لیکن مر جانے کے بعد اے مرحوم اے مغفور ہم کچھ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم مجلس کا ثواب تمہاری خدمت میں پیش کر سکتے، پیش کر رہے ہیں. اور عزیزان محترم، جب دوست کی بات آ گئی ہے تو مجھے خدا کی قسم کربلا یاد آتی ہے. یہ دوست تھے، ایک دوست وہ تھا خدا کی قسم کربلا میں. مجھے یہ سن کے بے حد خوشی نصیب ہو رہی ہے خدا کی قسم. میں نے دیکھا اور سنا بھی کہ فلاں کربلائی، فلاں کربلائی، فلاں کربلائی. اس سے پہلے جو ہماری بستی میں انگلیوں پہ گن لیجئے کربلائی اتنے تھے، لیکن آج اتنے کربلائی ہیں الحمدللہ. ہر گھر میں ایک نہ ایک کربلائی موجود ہے. آپ حضرات گئے ہیں کربلا، گئے ہوں گے. جو حضرات گئے ہوئے ہیں جو سن لیں خدا کی قسم، جو نہیں گئے ہیں وہ سن لیں کہ جو ہے امام حسین کا جہاں تربت امام حسین کا جہاں مقبرہ ہے، انہی کے تربت کے تھوڑا سا فاصلے پہ میرا خیال یہ ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ غالباً 6 یا 7 میٹر کا فاصلہ ہوگا امام حسین کی تربت سے اور حبیب ابن مظاہر کی تربت سے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجربہ کیا خدا کی قسم. امام حسین کی تربت سے اور حبیب نے مظاہر کی تربت سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. توجہ ہے خدا کی قسم. جو مرتبہ، جو مقام حبیب نے مظاہر کو ملا، کسی صحابی کو یہ قربت نہیں ملی. چاہے مسلم ابن اوسجا ہوں یا کوئی اور حبیب ہو، امام کے چاہنے والے ہوں، احباب ہوں یا صحابی ہوں، وہ رتبہ نہیں ملا جو حبیب ابن مظاہر کو. امام حسین کی تربت کی قربت میں جو شرف حبیب ابن مظاہر کو ملا. کیوں عزیزان محترم؟ یہی تو حبیب تھا. جب میرا مولا گلیوں میں چل رہا تھا تو پیچھے پیچھے حبیب نے مظاہر امام حسین کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. امام حسین کے قدموں کی خاک پا اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگا رہے. ایسا چاہنے والا تھا. امام حسین نے اس کا اجر یہ دیا، اے میرے حبیب تم کہیں اور نہیں، میری تربت کے قربت میں دفن ہو گئے. عزادارو، حسین کے چاہنے والوں، یہ مجلس جیسا کہ آپ حضرات سن رہے ہیں کہ یہ سال ثواب کے سلسلے سے ہے، لہذا میں آپ حضرات کی خدمت میں سے مسائل بھی عرض کرنا چاہوں گا. عزیزو، کربلا میں میں نے حبیب کے ذریعے سے، ایک جملے کے ذریعے سے آپ حضرات کو پہنچا دیا. جانتے ہو جب حبیب بھی شہید ہو گئے، اکبر بھی شہید ہو گئے اور محمد بھی شہید ہو گئے، کوئی نہ رہا تو ایک مرتبہ زہرا کا لال مقتل میں آ کے آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. خدا کی قسم آج بھی کربلا کی فضا میں آواز گونج رہی ہے، اے میرے چاہنے والوں، اے حسین کے چاہنے والوں، میری آواز استغاثہ کو سنو. سن 61 ہجری میں جو کربلا کی فضا میں گونجی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. توجہ ہے عزیزو، روایتیں تو بہت کچھ بتاتی ہیں، لیکن اتنا عرض اور کر دوں عزادارو، میرا آقا حسین خیمے میں آیا، بیویوں سے رخصت ہوا، ایک ایک بیوی کو نام لے کر میرے مولا آقا حسین نے سلام کیا ہے اور در خیمہ پر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں آئے. اور مقتل میں آنے کے بعد اب ایک جملہ عرض کروں گا عزیزان محترم، خدا کی قسم میرا آقا حسین کربلا کے مقتل میں آ چکا ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے حملہ کرنا شروع کیا، لیکن عزادارو 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا آقا حسین، تاریخ یہ کہتی ہے کہ میرا مولا پشت فرس پہ جھوم رہا تھا، کبھی دائنی کبھی بائیں طرف. اور روایت کے فقرات ہیں عزادارو، جب دائنی طرف حسین جھکتے تھے، دائنی طرف کے نیزہ بردار حسین کے پہلو میں نیزہ چبھو رہے تھے، بائیں طرف جھکتے تھے، بائیں طرف کے نیزہ بردار
तरस पे झूम रहा है, कभी इस तरह कभी उस तरह। हाज़ा दारो, तारीख कहती है कि एक मरतबा मेरा मौला फौज अश्किया पर हमलावर हुआ, हर तरफ से तीरों तबर के वार हो रहे हैं, कोई नेज़े से, कोई तलवार से, कोई तबर से, अरे जिसके पास कुछ नहीं था वो करबला की खाक उठाकर हुसैन के जख्मों पे मार रहा था। अज़ादारो, मेरा बेकस इमाम, मेरा मजलूम इमाम पुश्ते फरस से, आज़ादारो मेरा आका हुसैन जख्मी होता गया, जख्मी होता गया, पुश्ते फरस से जमीन पर आया। अब तक जो भी मुजाहिद जमीन पर आता था वो हुसैन को मदद के लिए पुकारता था। मेरा आका जब जमीन पर आए, अब कौन है जिसे मदद के लिए पुकारे? अज़ादारो, आका हुसैन ज़मीन करबला पर आए। रवायतें मुख्तलिफ हैं अज़ादारो, बहुत सी मुख्तलिफ रवायतें हैं। मैं इस रवायत को पढ़ना चाहता हूँ कि जब आका हुसैन ज़मीन करबला पर आए, मेरा आका हुसैन ज़मीन करबला पे बैठ गया। 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा आका हुसैन। उमरे साद ने देखा तो एक मर्तबा एक जुमला कहा, अपने फौजियों को मुखातब करके कहता है, अब हुसैन का कोई नहीं रह गया है, अब हुसैन को घेर के कत्ल कर दो। इसी पर इक्तफा नहीं किया अज़ादारो, उमरे साद की आवाज बुलंद हुई कि अब देखो हुसैन का कोई नहीं रह गया है, अब जो जितना जुल्म करेगा उसको उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। इनाम की लालच में अज़ादारो 12 कातिल हुसैन की तरफ बढ़े, 12 कातिल हुसैन की तरफ बढ़े। इधर दरे खैमा पर जनाबे फिज़्ज़ा के बाजू में जनाबे ज़ैनब का दामन पकड़े हुए नन्ही सी सकीना। 12 कातिल आगे बढ़ रहे थे कि एक मर्तबा फिज़्ज़ा ने देखा, तड़प गए, सीने पे हाथ मार के फिज़्ज़ा कहती है, मेरे मालिक इतना गरीब तो नहीं था, तला एक हुसैन 12 कातिल। अज़ादारो, जब जनाब सकीना को मालूम हुआ कि ये कातिल कहाँ जा रहे हैं बाबा को कत्ल करने के लिए, तो तड़प गई, आवाज देती है, ए बीबी ज़ैनब, ए बीबी ज़ैनब, ये बताइए कि ये कातिल क्यों कत्ल कर रहे हैं मेरे बाबा को? जनाब ज़ैनब कहती हैं, ए बेटी सकीना, इनाम की लालच में ये कत्ल करने के लिए आगे बढ़े। जब नन्ही सी बच्ची सकीना ने सुना इनाम की लालच में ये कत्ल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो नन्ही सी बच्ची फूफी का दामन छोड़ के एक एक खैमे में जाके कहती है, दामन को फैला के, ए बीबियों, अगर तुम्हारे पास माले दुनिया में से कोई चीज है मुझे दे दो। ए बच्ची क्या करोगी? अरे मेरे बाबा के कातिलों को ये देकर उन्हें मनाऊंगी, मेरा बाबा कत्ल होने से बच जाए। अज़ादारो, बस एक एक कातिल आगे बढ़ता रहा, 12 कातिल हुसैन की खिदमत में आ गए। मेरा आका हुसैन बैठा हुआ, एक मर्तबा एक कातिल आगे बढ़ा, आगे बढ़ के एक मर्तबा हुसैन को मुतवज्जे कर रहा है, कह रहा है, हुसैन मेरी तरफ देखो। अज़ादारो, हुसैन ने सर को उठाया, जालिम की तरफ देखा, उस जालिम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर हुसैन की पेशानी पे मारा। आका हुसैन के दोनों हाथ पुश्त की तरफ आए। अज़ादारो, दूसरा जालिम आगे बढ़ा, वो कहता है, हट जाओ, तुम्हें जुल्म करना नहीं आता।
عزاداروں آگے بڑھا، ایک مرتبہ آقا حسین سے کہتا حسین میری طرف دیکھو، آقا حسین نے سر اٹھا کے جو دیکھا اس ظالم نے ایک ہاتھ اٹھا کے حسین کے رخسار پہ مارا، حسین کی زبان سے نکلا اماں۔ عزاداروں بس یہ ظالم الگ ہو گیا، شمر آگے بڑھا، بس میں نے بیان کو ختم کیا عزاداروں، شمر آگے بڑھا، میرے آقا حسین کو کھینچتا ہوا نشے میں لے گیا، سینے پر سوار ہو گیا، میرے آقا حسین نے آنکھوں کو کھولا، کھول کے کہا کون ہے جو قرآن پہ سوار ہو گیا ہے؟ عزاداروں حسین نے آنکھوں کو کھولا، آواز دی کون ہے؟ اس نے نام بتایا، پھر میرا آقا حسین نے کہا اے ظالم اپنے گریبان کا بٹن کھول دے، اپنے گریبان کا بٹن کھول دے، اس نے گریبان کا بٹن کھول دیا، آقا حسین نے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، شبر پوچھتا ہے اس وقت کلمہ استرجاع پڑھنے کا کیا وجہ ہے؟ عزاداروں آقا حسین کہتے ہیں شمر میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا اے حسین تمہارا قاتل وہ ہوگا جس کے سینے پہ جذام کے نشان ہوں گے، میں نے جذام کے نشان تیرے سینے پہ دیکھ لیا، مجھے یقین ہو گیا تو ہی میرا قاتل ہے، تو ہی مجھے قتل کرے گا۔ شبر کہتا حسین کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ عزاداروں اب شمر نے تلوار نکالی، حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر پھیرنا شروع کیا، 13 ضربوں بے بوسہ گائے محمد کو جدا کر دیا۔ شمر نے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا مگر کیسے اٹھایا؟ عزاداروں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو حسین کے بالوں میں ڈالا اور اٹھا کر لے کے چلا، کدھر لے کے چلا؟ جہاں حسین کی ننھی سی بچی سکینہ خیمے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، دیکھا بیٹی نے آواز دی اے شیخ ارے میرے بابا کے سر کو ایسے نہ لے جا، میری دادی اماں فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، اے شیخ میں اسی کی بیٹی سکینہ ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔